نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وما أرسلنا في قرية من نذير إلا قال مترفوها إنا بما أرسلتم به كافرون وقالوا نحن أكثر أموالا وأولادا وما نحن بمعذبين قل إن ربي يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر ولكن أكثر الناس لا يعلمون اللہ پاک فرماتے ہیں میں نے جب بھی کوئی رسول یا نبی کسی قوم میں بھیجا تو اس کے مالداروں نے آسودہ حال لوگوں نے ان کا انکار کیا۔ یہاں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ پاک تسلی دیتے ہیں کہ آپ اپنا مشن جاری رکھیں، نہ ماننے والے پہلے انبیاء کے بھی نہ ماننے والے ایسے لوگ تھے۔ وما ارسلنا فی قریۃ من نذیر الا قال مترفوها، جب بھی ہم نے کسی بستی میں کسی علاقے میں رسول بھیجا تو وہاں کے آسودہ حال لوگوں نے، مالدار لوگوں نے کہا انا بما ارسلتم به کافرون، جو جس چیز کے ساتھ تمہیں بھیجا گیا ہم اس کا انکار کرتے ہیں، نہیں مانتے۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں بھی ایسے ہی لوگ تھے کہ بھئی مالدار تو ہم ہیں، حاجی سردار ہم ہیں، پیسہ ہمارے پاس ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کیا ہے کہ ہم ان کو تسلیم کریں؟ قرآن میں ایک جگہ آتا ہے کہ وہ کہتے تھے کہ علی رجل من القریتین عظیم، دو بستیوں کے بڑے بڑے لوگوں کو نبی بنایا جاتا، مکے اور طائف کے بڑے بڑے لوگ، مالدار لوگ۔ یعنی وقالوا ما لهذا الرسول يأكل الطعام ويمشي في الاسواق، یہ کیسا رسول ہے، کھاتا پیتا ہے، بازار بھی جاتا ہے، ایسا رسول ہم کس طرح مانیں؟ تو ہمیشہ انکار کن لوگوں نے کیا جی؟ مالدار لوگوں نے۔ اور دین کو ہمیشہ قبول کن لوگوں نے کیا؟ غریب لوگوں نے۔ اور آپ اب بھی دیکھ لیں، جو مالدار لوگ ہیں وہ تو مسجد میں آتے ہی نہیں، کہتے ہیں یہ ہمارا کام چل رہا ہے، ہمارا اے سی چل رہا ہے، ہمارا کاروبار چل رہا ہے، ہم اللہ سے کیا مانگیں گے؟ ہم اللہ سے، لیکن یہ بات نہیں ہے۔ اللہ نے جتنے بھی رسول بھیجے غریب ہی بھیجے۔ ہاں جی، موسیٰ علیہ السلام نے بکریاں چرائی، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بکریاں چرائی مکے والوں کی۔ زکریا علیہ السلام نے بڑھئی کا کام کیا، یعنی محنتیں کی ہیں انہوں نے۔ اور اگر حضور صلی اللہ علیہ وسلم چاہتے تو مکے کے پہاڑ جو ہے وہ سونا بن جاتے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد مبارک ہے کہ میں اس بات کو پسند کرتا ہوں کہ ایک دن کھاؤں اور ایک دن بھوکا رہوں۔ جب کھاؤں تو اللہ کا شکر ادا کروں، اور جب بھوکا رہوں تو اس پہ صبر کروں۔ فرمایا کہ جس بستی میں بھی اللہ نے نبی بھیجا وہاں کے مالدار لوگوں نے، اور آگے سے کہتے کیا ہیں؟ کہتے یہ ہیں وَقَالُوا نَحْنُ أَكْثَرُ أَمْوَالًا وَأَوْلَادًا وَمَا نَحْنُ بِمُعَذَّبِينَ، مال میں اور اولاد میں تو ہم تم سے بڑھ کر ہیں، اور قیامت کے دن میں ہمیں کوئی عذاب شذاب نہیں ہوگا۔ یہ ان کا کہنا تھا۔ یہ کیوں کہتے تھے؟ یہ اس لیے کہتے تھے کہ اللہ تو بادشاہ ہے، وہ جسے چاہے دے، جسے چاہے نہ دے۔ دنیا کی حیثیت اللہ کی نظر میں، اللہ کے ہاں اس کی کوئی حیثیت ہوتی تو حدیث مبارک میں آتا ہے کہ ما بعوضہ، یہ جو مچھر کا پر ہے نا، اتنی بھی حیثیت ہوتی دنیا کی تو یہ جو کافر دندنا رہے ہیں ان کو ان گھوٹ پانی بھی نہ ملتا۔
یہ بھوک سے مر جاتے، کیونکہ اس کی قیمت ہوتی تو پھر ان کو نہ ملتی۔ تو اب تو اور یہ لوگ کہتے ہیں جی کہ مال ہمارے پاس ہے، اولاد ہماری زیادہ ہے، صحت آج بھی کہتے ہیں صحت ہماری اچھی ہے، ہاں جی معیشت ہماری اچھی ہے۔ مسلمان تو غریب ہے، اس وقت بھی کہتے تھے، آج بھی کہتے ہیں۔ تو یہ بات یاد رکھیں کہ کسی کا امیر ہونا یہ اللہ تعالیٰ کی خوشی کا ذریعہ نہیں ہے کہ اللہ نے خوش ہو کے اس کو دیا ہے، یہ تو آزمائش ہے۔ تو وہ کہتے تھے جی مال گویا کہ اللہ ہم سے راضی ہے، مال بھی ہمارا ہے، اولاد بھی ہمارے پاس زیادہ ہے، اللہ ہم سے راضی ہے، تم سے راضی ہوتا تو تمہیں دیتا۔ وہ دنیا کو مثال بنا کر بتاتے تھے، نحنو اکثر اموالا و اولادا، دنیا میں بھی ہمارے مزے ہیں، اور وما نحن بمعذبین، آخرت میں بھی ہمیں عذاب نہیں ملے گا، اس لیے کہ دنیا میں ہمارے مزے ہیں۔ تو اس کو وہ موازنہ کرتے تھے، ٹکراتے تھے ایک دوسرے سے کہ یہاں اگر اللہ ہم سے ناراض ہوتا تو ہمیں یہ مال و اولاد کیوں دیتا، اس لیے اللہ ہم سے راضی ہے، اللہ ہم سے، وہ اس چیز کو لے کے فخر کرتے تھے۔ حالانکہ اللہ تو اس سے راضی ہے جو اللہ کے احکام پہ چلتا ہے، وہ اس سے خوش ہوتے تھے کہ بھئی اللہ ہم سے راضی ہے اس لیے مال بھی ہمیں دیا ہے۔ آج دنیا میں دیکھ لو، کافر کے پاس مال بھی ہے، معیشت بھی ہے، ہر چیز ہے، وہ خوش بھی ہیں، اور وہ یہ آج بھی یہ کہتے ہیں کہ دیکھو جی اگر ہم اللہ کے ہاں اتنے برے بندے ہوتے تو ہمارے پاس یہ چیزیں نہ ہوتی۔ لیکن یہ معیار نہیں اللہ کے دربار میں، اللہ کے دربار میں تو معیار ہے ایمان اور اعمال صالحہ اور شریعت کے مطابق زندگی گزارنا، یہ قیمتی ہے، ایمان قیمتی ہے، اعمال قیمتی ہے۔ فرمایا وما ارسلنا فی قریۃ من نذیر، اور جس بستی میں ہم نے کسی ڈرانے والے کو پیغمبر کو بھیجا، الا قال مترفوها، وہاں کے اسودہ حال لوگوں نے یہ کہا، انا بما ارسلتم به کافرون، یہ جس چیز کے ساتھ تمہیں بھیجا گیا اس کا ہم انکار کرتے ہیں، نہیں مانتے۔ وقالوا، اور کہتے، نحن اکثر اموالا و اولادا، مال میں بھی اور اولاد میں بھی ہم تم سے بڑھ کر ہیں، وما نحن بمعذبین، اور ہمیں عذاب بھی نہیں ہوگا۔ دنیا پہ قیاس کر کے نا کہ جب دنیا ہمارے پاس ہے، اللہ ہم سے راضی ہے، دنیا بھی دی ہے، اولاد بھی دی ہے، مال بھی دی ہے، تو آخرت میں بھی ہم بچ جائیں گے۔ وما نحن بمعذبین۔ اللہ پاک جواب فرماتے ہیں، قل، آپ فرما دیں ان سے، ان ربی، بے شک میرا پروردگار، یبسط الرزق لمن یشاء ویقدر، جس کی چاہے روزی بڑھا دیتا ہے، جس کی چاہے کم کر دیتا ہے۔ روزی کا اختیار کس کے ہاتھ میں ہے؟ اللہ کے ہاتھ میں۔ قل ان ربی، آپ کہہ دے بے شک میرا پروردگار، یبسط الرزق لمن یشاء ویقدر، جس کے رزق کو چاہتا ہے کشادہ کر دیتا ہے، ویقدر، اور جس کے روزی کو چاہتا ہے کم کر دیتا ہے، ولکن اکثر الناس لا یعلمون، لیکن اکثر لوگ اس بات کو نہیں جانتے، اکثر لوگ اس بات کو۔ تو روزی کا دار و مدار یہ اللہ تعالیٰ کے اختیار سے ہے، یہ بندوں کے اختیار میں نہیں۔ اللہ چاہے کسی کالے کو دے دے، گورے کو دے دے، چھوٹے کو دے دے، بڑے کو دے دے، یہ اس کی مرضی۔ اب دیکھ کئی لوگ بیٹھے بیٹھائے کھا رہے ہیں، اور کئی لوگ صبح سے شام تک مر مر کے بھی روزی شام کو پوری نہیں کرتے، یہ کس کا اختیار ہے؟ اور اگر اللہ تعالیٰ روزی ہمارے ہاتھوں میں دیتا تھا کہ تم تقسیم کرو، تو ہم میں سے آدھے ویسے ہی مر چکے ہوتے، ہر دوسرا بھائی دوسرے بھائی کو مار دیتا کہ بھئی میرے ہاتھ میں، تو دفع ہو۔ لیکن یہ کس کے اختیار میں ہے؟ اللہ تعالیٰ۔
تو روزی ہمیشہ اللہ پاک وَفِي السَّمَاءِ رِزْقُكُمْ وَمَا تُوعَدُونَ، تمہاری روزی کا وعدہ آسمان سے ہے، زمین سے نہیں ہے، روزی آسمان سے آتی ہے۔ وَمَا مِن دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ إِلَّا عَلَى اللَّهِ رِزْقُهَا، کہ ہر جاندان کی روزی کا ذمہ اللہ تعالیٰ کا ہے۔ دوسری جگہ اللہ پاک فرماتے ہیں کہ کوئی بھی ایسا جاندار، چرند پرند، جانور، انسان، کوئی بھی ایسا نہیں جو اپنی روزی کو اپنے پیٹھ پہ رکھ کے چلتا پھرتا ہو۔ کوئی اٹھا کے جاتا ہے جی ساتھ روزی کہ میری روزی میرے پاس ہی رہے، مجھ سے کوئی چھین نہ لے۔ فرمایا قل ان ربی، آپ فرما دے کہ بے شک میرا پروردگار، میرا رب، یبسط الرزق لمن یشاء ویقدر، جس کی چاہتا ہے روزی کشادہ کر دیتا ہے، ویقدر، اور جس کی چاہتا ہے کم کر دیتا ہے۔ تو اپنے مقدر پہ بندے کو راضی ہونا چاہیے۔ اللہ چاہتے ہیں کہ جو میں نے تجھے دی اس پہ تو راضی رہے۔ جزا فضا کہے، روئے گا دھوئے گا کہ ہائے میں تو مر گیا، ہمارے پاس تو کچھ نہیں ہے، یہ نہیں کرنا۔ جو اللہ نے دیے، جو ہمارے قسمت میں لکھا ہے وہ ہمیں ملے گا، وہ کوئی ہم سے چھین نہیں سکتا، نہ کوئی روک سکتا ہے، وہ سب اللہ کے اختیار میں انشاءاللہ ہمیں ملے گا۔ تو اس لیے رونے دھونے کی ضرورت نہیں ہے، اور جس کو اللہ نے دیا ہے اس کے ساتھ حسد بھی نہ کرو، اس کے ساتھ حسد بھی جائز نہیں ہے کہ اس کو اللہ نے دیا، اللہ اور دے دے، اللہ ہمیں بھی دے دے، اللہ اس کو اور دے دے۔ خوش ہونا چاہیے۔ حسد یہ بھی منع ہے کہ اس کو کیوں دیا، اللہ کی مرضی ہے۔ تو تین باتوں کا آج 3 آیت میں ذکر ہوا ہے کہ جو بھی کوئی نبی آیا تو انکار کس نے کیا؟ سب سے پہلے مالدار لوگوں نے۔ دوسری بات کہ یہ کہنا کہ میرے پاس تو سب کچھ ہے اس لیے میں اللہ کا پسندیدہ بندہ ہوں، یہ کوئی کرائٹیریا نہیں ہے کہ وہ یہ کہے کہ میرے پاس تو سب کچھ ہے اس لیے میں اللہ کا پسندیدہ ہوں۔ اللہ کا پسندیدہ وہ ہے جو کہ شریعت کے مطابق زندگی گزارے، تقوی اختیار کرے۔ ان خیر الزاد التقوی، حج کے لیے جاتے ہیں نا، مال لے کے جاتے ہیں نا، فرمایا مال تو ضرورت ہے آنے جانے کی، لیکن اصل حاجی وہ ہے جو تقوی لے کر، جو ڈر لے کر جاتا ہے، اللہ کا خوف لے کر جاتا ہے۔ ان خیر الزاد التقوی، بہترین مال کیا ہے؟ تقوی ہے۔ تو فرمایا کہ رزق یہ نہ سمجھو کہ تمہیں اللہ نے دنیا میں سب کچھ دیا تو تم اچھے ہو یا تم بہتر ہو، یہ اللہ کی مرضی ہے۔ اور دوسرا فرمایا کہ روزی اللہ کے اختیار میں ہے، جس کی چاہتا ہے۔ ہاں مانگتے رہیں، اللہ سے مانگنا چاہیے، اللہ اس کو بھی دے مجھے بھی دے دے۔ دعا پہ پابندی نہیں، دعا قیامت تک بندہ مانگتا رہے۔ اللہ ہمیں عمل اور سمجھ کی توفیق عطا فرمائے۔